رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقال في موضع آخر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر دنیا میں مختلف نعمتیں عطا فرمائی اور مختلف نعمتیں اللہ نے اس پر نازل کی۔ ان میں ایک نعمت انسان کی مال ہے۔ مال دنیا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور نعمت اس معنی کر کے کہا جائے گا کہ انسان اس مال کے ذریعے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، جب سے وہ ماں کے پیٹ میں تھا، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اللہ نے اس کی روزی کو لکھ دیا تھا، اسی روزی کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے۔ اور نعمت اسی معنی کر کے ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مال نعمت ہوا۔ اور مال کو ایک جگہ فتنہ بھی کہا ہے، المال والبنون فتنۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اور دوسری جگہ مال کو زینت بھی کہا کہ مال دنیا کی زینت ہے۔ تو ایک طرف مال کو نعمت کہا گیا، ایک طرف مال کو زینت اور دنیا کا فتنہ کہا گیا۔ تو یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ مال کا استعمال دو طرح کا ہو، کہ آدمی استعمال کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مال کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ مال کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر مال کا استعمال صحیح طریقے سے کرنے والا ہے تو وہ مال کو زکوٰۃ میں ادا کرے گا، خیر کے راستوں میں خرچ کرے گا، اس کو صدقات میں خرچ کرے گا۔ اور اگر مال کو غلط طریقے سے استعمال کرنے والا ہے تو وہ اسے کاروبار میں اس نیت سے لگائے گا کہ مجھے زیادہ مل جائے، سود کو بڑھا چڑھا کر لے۔ یا مال کو غلط راستے میں استعمال کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضول خرچی اس سے کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال نعمت بھی ہے، مال فتنہ بھی ہے۔ اور یہ مال کا فتنہ آج کے اس دور میں جو تنگی کا زمانہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب سے لاک ڈاؤن کا زمانہ ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کا ماحول جب سے ہوا ہے، اس کے بعد جو بازار کھلے ہیں، جو مارکیٹ کھلے ہیں، لیکن ابھی تک صورتحال اسی اعتبار سے اسی حالت پر ہے جو پہلے تھی۔ بڑے بڑے تجارت کرنے والے لوگ اور بڑے بڑے بیپاری اس بات کی شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری حالت ایسی ہی ہے جیسے پہلے تھی، اور پہلے کے مقابلے میں اور ہماری حالت بدتر ہو چکی ہے کہ پہلے جو منافع اور جو نفع ہمیں ہوا کرتا تھا وہ ابھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور غریب ہے، مسکین ہے، اور جو درمیانے قسم کے لوگ ہیں ان کی حالت تو ان سے بدتر ہے۔ تو اس خدشے میں اور اس اندیشے میں کہ ہمارے پاس مال کس طریقے سے آئے گا، نہ بازار میں کوئی گاہکی ہے، نہ بازار میں کوئی اتار چڑھاؤ ہے، دکانیں بازاروں میں ڈھیر ساری کھلی پڑی ہے، لیکن گاہک آنے والے 10% ہیں، اور ان کی دکان میں کام کرنے والے نوکر اور ملازم ہیں، ان کو دینے کی تنخواہ بھی پورے مہینے میں نہیں نکلتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دکان والے لوگ، بیپاری لوگ بیاج اور سود میں لگ گئے ہیں، لون میں لگ گئے ہیں۔ کچھ لوگ تجارت کی لون لے رہے، کچھ لوگ اپنی پرسنل لون لے رہے، اور وہ اس نیت سے لے رہے کہ چلو ابھی نہیں تو بعد میں 1 سال بعد، 2 سال بعد حالات درست ہو جائیں گے اور ہمارا کام درست ہو جائے گا۔ اور جو غریب لوگ ہیں، جو روزانہ کا کھا کر
کما کر کھانے والے اور اپنا گزارا کرنے والے ہیں، وہ بھی مالداروں سے اس نیت سے اور اس اعتبار سے اپنی احتیاج اور اپنی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں کہ جو ہے ہمارا کام ہو جائے، اور وہ مالدار بھی جو ہے ان کو جو مال دیتا ہے زیادہ اس نیت سے دیتا ہے کہ میں آپ کو یہ فلاں مہینے کے اعتبار سے مال دے رہا ہوں اور اتنے مہینے کے اعتبار سے دے رہا ہوں اور آپ کو اتنا بڑھا چڑھا کر دینا ہے۔ اور یہ حالات آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں، زیادہ تر ہو رہے ہیں، اور مسلم برادری میں بھی ہو رہے ہیں۔ غیر مسلم برادری میں تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے سود کا معاملہ، لیکن یہ لاک ڈاؤن کے بعد جو حالات ہوئے ہیں، ان حالات نے اس مسلمان کو بھی سود اور بیاج لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ آدمی پریشانی میں ہے، مجبوری میں ہے اور وہ سود کو لینے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ایک آدمی سود لے گا، سود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے دوسرے آدمی کو 1000 روپے دیے اور یہ کہہ کر دیے، اس بات کی شرط لگائی کہ آپ آئندہ جب بھی مجھے اپنا 1000 روپے کا قرضہ واپس دو گے تو 1000 کے مقابلے میں 1100 روپے مجھے واپس دینا ہے، تو یہ 1000 کے اوپر جو 100 روپے بڑھائے گئے ہیں وہ سود ہے۔ اور یہ سود کو حرام کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ اپنے غریبی کی وجہ سے اور احتیاجی کی وجہ سے، زمانہ جاہلیت میں غریبی زیادہ تھی، اس اعتبار سے اس وقت سود عام تھا۔ تو جب دیکھا گیا کہ سود سے اتنے نقصانات ہو رہے ہیں کہ غریب لوگوں کو مالدار لوگ پریشان کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اور ایک بات اور یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں جو بیع کر رہا ہوں، جو خرید و فروخت کر رہا ہوں، اس کا معاملہ سود کے برابر ہی ہے، چاہے میں خرید و فروخت کروں چاہے سود پر رقم لوں۔ جیسے یہود و نصارہ اپنے زمانے میں سمجھا کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خرید و فروخت اور سود دونوں ایک ہی چیز ہے، کہ جیسے خرید و فروخت میں ایک آدمی بیچتا ہے دوسرا آدمی خریدتا ہے اور دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو چیز مل جاتی ہے، اس کو پیسہ مل جاتا ہے، ایسے ہی سود میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ تھوڑا زیادہ کر کے لینا دینا ہوتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اخیر تک جو آیت ہے کہ وہ لوگ جو سود کو کھانے والے ہیں، سود کو کھاتے ہیں، ان کی حالت کل قیامت کے دن جب ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ اس طرح قبروں سے اٹھیں گے جیسے شیطان کے اثر سے ان کے دماغ میں خرابی پیدا ہو گئی ہو اور وہ خپتی ہو گئے ہو، ان پر ایک قسم کی بدحواسی حائل ہو گئی ہو۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے قالوا انما البیع مثل الربا، کہ بے یعنی خرید و فروخت یہ تو ربا اور سود کی طرح ہی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں زمانہ جاہلیت میں ایک پیغمبر کو بھیجا جو نصیحتیں لے کر آیا، ان کو سمجھایا کہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو پچھلے جو بھی انہوں نے سود لیے تھے، اللہ نے ان کے توبہ کرنے کے بعد اس سود کو اللہ نے معاف کر دیا اور ان کے اس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور جو اس کے بعد بھی اپنی حالت سے باز نہیں آئے، توبہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے سود کو اختیار کیا اور سود لیتے رہے دیتے رہے، اللہ نے ان کے متعلق فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج جو انسانیت اپنے کاروباری لائن سے اور روزی کی لائن سے جو مارا پھرتے ہیں،
اور ہر آدمی اپنی زبان سے یہ شکوہ شکایت کرتا ہے کہ آج حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میرے پاس گھر میں کھانے کو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، روزانہ میں اپنے گھر میں کھانا پینا اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو میسر ہو جائے، اتنا پیسہ بھی روزانہ میں نہیں کماتا ہوں۔ تو ایسے حالات میں آدمی مجبور ہو کر سود لیتا ہے اور سود لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والے ہیں، اور اللہ نے دنیا میں کسی انسان کو آج تک نہ بھوکا رکھا ہے اور نہ قیامت تک رکھنے والے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، یہ صاف آیت ہے قرآن پاک میں کہ زمین میں کوئی چلنے والا چوپایا انسان جانور کوئی مخلوق اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے رزق سے محروم ہو گئی ہو۔ اس آیت سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے اور ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس بات کو لے کر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، دوروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے قرآن پاک میں اللہ نے آیت میں صاف فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ تم پر جو حالات آ رہے ہیں اس پر صبر کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ آج نماز کی پابندی ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ سود اس دنیا کی ایک فیشن بن گیا ہے اور ایک ضرورت بن گیا ہے جیسے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے متعلق جو باتیں بیان فرمائی ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس سے پہلے یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور سود میں سے تمہاری جو رقم ہے بقیہ اس کو چھوڑ دو۔ یعنی ایک آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے اور اس کی لین دین اس پر ہوئی ہے، سود پر، بیاج پر ہوئی ہے، کہا ابھی بھی موقع ہے، آپ اس سود والی رقم کو چھوڑ دو اور جو آپ کی اصل سرمایہ ہے، آپ کی اصل جو رقم ہے اس کو لے لو۔ اگر آپ حقیقت میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور وہ اپنی اصل سرمایہ کے ساتھ، اپنی اصل رقم کے ساتھ آپ نے سود اور بیاج کو بھی لیا ہے، تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ زنا کے بارے میں، چوری کے بارے میں، قتل غارت گیری کے بارے میں اور کسی بڑے گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں ایسا نہیں کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو سوائے سود کے گناہ کے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سود کا 1 درہم کھاتا ہے اور اسے اس بات کا احساس ہے کہ میں سود کھا رہا ہوں، تو فرمایا کہ اللہ کے یہاں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں سود عام ہو جائے، بیاج عام ہو جائے، وہ بستی والے گویا اللہ کے آداب کو اپنے اوپر حلال کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 4 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ ایک وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، دوسرا سود لینے والا، سود کھانے والا، تیسرا آدمی ماں باپ کا نافرمان، اور چوتھا آدمی یتیم کا مال کھانے والا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کے برعکس جو اللہ نے ہم کو رقم دی ہے، جو مال دیا ہے، جیسا میں نے آیت کریمہ پڑھی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اسی صدقے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لے لیتے ہیں۔ تو گویا وہ ایسا ہے کہ کوئی آدمی اپنے اونٹ کا بچہ یا اپنے گھوڑے کا بچہ پالتا ہے
اور اس کے منہ میں لقمہ دیتا ہے تو وہ منہ میں لقمہ جو دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس لقمے کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی اس کے صدقے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو اس آیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے جہاں اللہ نے فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور صدقات کو لے لیتے ہیں، یعنی صدقات کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا جو ایک تنگ دست آدمی کی حاجت کو پورا کر دے اور اس کو جو قرضہ دیا گیا ہے اس کے قرضے کی ادائیگی میں اس کو سہولت فراہم کرے، اور یہاں تک کہ وہ اس کے قرضے کو معاف کر دے اور جو کاغذات قرضے کے ہیں اس کو بھی اپنے ہاتھوں سے چاک کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہمیں ان آیات اور احادیث کو سن کر اس بات کا علم ہوا ہوگا کہ صدقے میں اور سود میں کتنا بڑا فرق ہے، کہ جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، جو آدمی اپنی زندگی میں سود کو لیتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جسم کی بڑھوتری سود سے مت کرو، اس سے بہتر تو یہ آپ کے لیے آگ ہے، یعنی جہنم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حرام کھائے اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ جو ماحول چل رہا ہے فتنے کا، اس میں بڑے بڑے گناہ ہو رہے، لوگ زناکاری کر رہے ہیں، لوگ چوری کر رہے ہیں، کچھ لوگ تو چوری کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، لیکن اس سے بڑا جو گناہ ہے وہ سود کا گناہ ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی اور جو روایتیں بیان کی اس سے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سود جیسی وبا سے بچائے۔ سود سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ نے ہم کو جو مال دیا ہے، جو مالدار کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے ہم کو جو مال دیا ہے اس مال کو ہم غریبوں میں تقسیم کرنے والے بنے، اس مال کا حق ادا کرنے والے بنے، تاکہ جو غریب سود لے رہے ہیں وہ سود لینے پر مجبور نہ ہو، تو وہ سود لینے کے گناہ سے بچیں گے، وہ ہماری وجہ سے بچیں گے، تو اللہ ان کے بچنے پر بھی ہم کو ثواب دے گا، اور ہم نے ان کی جو مدد پوری کی ہے اس پر بھی اللہ ہم کو ثواب دے گا، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔